بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو وائس اسٹوریز کے محترم سامعین، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو فوراً مل سکے۔ وہ دونوں کیفیٹیریا سے نکل کر تیزی سے روڈ پر پہنچی ہی تھی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ نور نے فون پر نمبر دیکھا تو اپنا سر پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ سائمہ نے پوچھا۔ سر عمر۔ اف، پھر تمہارے وہم شروع، سائمہ نے سٹ پٹا کر کہا۔ نور رونی شکل بنا کر بولی، وہم نہیں، 3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ سر علی میرے لیے کسی بڑی آزمائش سے کم نہیں۔ کچھ نہیں ہوتا، فون اٹھاؤ، سائمہ نے کہا۔ مصیبت مجھے پڑے گی، تم تو بچ جاتی ہو ہمیشہ، نور نے کہا۔ میں کہہ دوں گی میرے فون کی بیٹری ختم ہو گئی تھی۔ نور، وہ تمہیں گھر سے واپس بلا لیں گے، سائمہ نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، ابھی تو چلو ٹیکسی پکڑو اور بھاگو۔ ہیلو گرلز، پیچھے سے آواز آئی اور نور کے آگے بڑھتے ہوئے قدم وہیں جام ہو گئے۔ میرا فون جان بوجھ کے اگنور کیا جا رہا ہے؟ نہیں سر، وہ مجھے آواز نہیں سنائی دی، ابھی دیکھے لیتے ہیں۔ سر نے نور کو کال ملائی تو نور کا فون زور زور سے بجنا شروع ہو گیا اور بے حد شرمندگی سے بولی، سر میری ماما کی طبیعت خراب ہے، اس لیے آج مجھے گھر جلدی جانا تھا۔ یہ ایک اور جھوٹ، سر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی پتہ چلا لیتے ہیں۔ اوہ نہیں سر، میں نائٹ ڈیوٹی کے بعد کافی تھک گئی تھی۔ ہاں، سر علی نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو یہ مان لیتے ہیں، لیکن اس مرتبہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آپ اور سحر تیار کریں گی۔ سر مجھے بہت ڈر لگتا ہے مردوں سے، باقی میں کسی کام سے نہیں گھبراتی۔ سر آپ سحر اور مریم کی ڈیوٹی لگا دیں پلیز، زیبا نے باقاعدہ روتے ہوئے کہا۔ یہ رونا ختم کرنے کے بعد آپ دونوں میرے ساتھ باتھ روم چل رہی ہیں، سر علی نے انتہائی سفاک لہجے میں کہا۔ اب جلدی سے میرے ساتھ ہی چلیں، شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنی ہوگی، سر علی نے نور کو ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر کہا تو وہ سر کے ساتھ ساتھ قدم اٹھانے لگی۔ سائمہ ٹیکسی لے کر گھر آ گئی اور زیبا چپ چاپ سر کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور وہ دونوں باتھ روم میں جا پہنچے۔ سحر کی حالت بھی نور سے کم نہ تھی۔ سحر، زیبا کے علاوہ تیمور، رجب اور علی بھی اس ٹیم میں شامل تھے۔ مردوں کے نام سے ہی گھبرا جانے والی نور اور سحر آج مردے ہی پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنے مردہ خانہ جاتے ہوئے کافی ڈر رہی تھی۔ سر نے پورے مردے خانے کا وزٹ کروایا۔ مردہ خانہ میں بڑے بڑے فریزرز کے درازوں میں ایک ایک مردہ لٹایا ہوتا تھا۔ ایک ہفتہ پہلے ایک لاش کو لاوارث لاشوں کے ساتھ رکھا گیا تھا۔ وہ کوئی 27-28 سالہ نوجوان کی لاش تھی۔ اس کا جسم کاٹ کر تمام اعضاء نکال لیے گئے تھے۔ سر علی اور اسٹوڈنٹس اگلے دراز کی طرف بڑھ گئے۔ زیبا اس کو دیکھتی رہی۔ کتنا حسین نوجوان، بیچارہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہوا ہوگا، یہ سوچ کر اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ ایک آنسو اس کی گال پر جا پڑا۔ نور نے محسوس کیا ایک آنسو اس کے گال پر گرنے سے اس میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہے، جیسے کسی سوئے ہوئے انسان پر ایک قطرہ پانی پڑے تو اس میں تھوڑا سا ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ نور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں زیبا کو لگا جیسے وہ زندہ ہے، جبکہ اس کا جسم سب کٹا ہوا تھا۔ زیبا نے اسے اپنا وہم سمجھا اور آگے بڑھ گئی۔ آج اسٹوڈنٹس کو پوسٹ مارٹم رپورٹ تیار کرنا سیکھنا تھا۔ سر نے اپنے ہزاربند کو تیزی سے کھولا۔ ان کا چہرہ بالکل سفید اور پیلا ہو چکا تھا۔ سر نے سب سے پوچھا، سب سے پہلے بتاؤ تمہارے خیال میں مردے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہ سب سے پہلا اور خاص اسٹیپ ہے، نور نے جواب دیا۔ سر جتنی بھی عمر ہو ہمیں کیا، ہمیں جلد از جلد اپنا کام کر کے واپس چلے جانا ہے۔ سر نے غصے سے نور کی طرف دیکھا اور کہا، واٹ نانسنس زیبا۔ سر نے مختلف دراز کھولے اور سب مردوں پر کوئی نہ کوئی لیکچر دینے لگے۔ نور اور سحر دراز سے 2 قدم دور ہی رہتی۔ چلتے چلتے سر نے ایک اور مردے کا دراز کھولا تو 5 اسٹوڈنٹس چلا اٹھے، سر فاروق کی لاش؟ یہ تو سر فاروق ہیں، ان کی میت یہاں کیوں سر؟ ان کا پورا خاندان ہے، بیوی بچے، پھر میت ان کے حوالے کیوں نہیں کی گئی؟ تیمور نے حیرانگی سے پوچھا۔ تو سر علی نے جواب دیا، ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ وہ کس بیماری سے ہلاک ہو گیا، چلیں ہم ان پر ہی رپورٹ بناتے ہیں۔ سر علی نے کچھ سوچا اور پھر یہی مناسب سمجھا اور 5 اسٹوڈنٹس کو ان کی موت کی رپورٹ بنانے کا کہہ دیا۔ سر علی نے ان کو ٹائم دیا اور خود کچھ دیر تک سائٹ پر کھڑے ہو کر اپنا ہزاربند باندھنے لگے۔ رجب اور سحر کے مطابق سر کی موت کسی بیماری سے نہیں بلکہ کسی حادثے سے ہوئی، جبکہ نور اور تیمور نے اس کے برعکس رپورٹ تیار کی۔ نور اور تیمور کی رپورٹ کے مطابق سر کا قتل کیا گیا تھا، ان کے خون میں زہر شامل تھا۔ 5 اسٹوڈنٹس اپنی اپنی رپورٹ تیار کر کے سر علی کے آفس میں پہنچا کر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ یار، سر فاروق کے مرنے کا کسی کو معلوم نہیں ہوا، آج ہم نہ دیکھتے تو آہستہ آہستہ ہم ان کو
بھول جاتے۔ تیمور نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، مجھے تو کوئی گڑبڑ ہی لگتی ہے۔ علی نے بھی اس کی بات کو سمجھتے ہوئے کہا۔ پانچوں اسٹاف روم میں بیٹھے اس کیس پر بحث کر رہے تھے۔ سحر نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں، سر فاروق کے گھر والوں میں سے کوئی اسپتال آیا بھی نہیں، جبکہ میں ان کی بیوی کو اچھی طرح سے جانتی بھی ہوں۔ رجب کو محسوس ہوا جیسے کوئی کھڑکی کے باہر کھڑا ان کی باتیں سن رہا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، کون ہے کھڑکی کے پاس؟ رجب کی بات سن کر سب کی توجہ کھڑکی سے باہر کھڑے انسان پر پڑی، جو یہ بات سن کر تیزی سے غائب ہو گیا۔ اس نے اسٹاف روم آتے ہی نور سے مخاطب ہو کر کہا، زیبا مبارک ہو، سر علی نے استعفیٰ دے دیا ہے، ان کا امیگریشن ویزا لگ گیا ہے اور وہ کینیڈا جا رہے ہیں۔ اب تمہارا وہم ختم ہو جائے گا کہ جب بھی کسی خاص مقصد کے لیے بلاتے ہیں تو تمہارے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ پر یہاں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ چلو باہر، اتنا اچھا موسم ہو رہا ہے۔ سارا، تمہیں معلوم ہے سر فاروق کی موت ہو گئی چند دن پہلے، سحر نے نور کو اطلاع دیتے ہوئے کہا تو نور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ظالموں، کیوں جیتے جاگتے انسان کو مار رہے ہو؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دیکھو ان کی رپورٹ۔ میری رپورٹ کے مطابق ان کا قتل ہو گیا تھا۔ ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ وہ تو زندہ ہیں۔ تم لوگوں کو سخت غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں کل بھی ان کے گھر گئی تھی اور ان کی بیگم ان سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ نور اور سحر تھر تھر کانپنے لگی۔ اگر ان کی موت ہوئی ہوتی کوئی ذکر تو کرتا نا، کوئی ذکر ہی نہیں ان کا۔ پانچوں نے اس بات کی تائید کی اور انہوں نے سوچا چلو پروفیسر شمیم الدین سے ان کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پروفیسر شمیم الدین ایک نہایت سمجھدار اور قابل ڈاکٹر تھے۔ ٹیم پوری پروفیسر شمیم الدین کے دفتر جا پہنچی۔ اتفاق سے پروفیسر اکیلے تھے۔ اجازت ملنے پر پانچوں اندر داخل ہوئے اور سلیوٹ پیش کرنے کے بعد سر فاروق کے متعلق پوچھا۔ سر فاروق کی لاش ان کے ورثہ کے حوالے کیوں نہیں کی گئی؟ پروفیسر شمیم چونک گئے۔ نالائقو، اچھے خاصے ہٹے کٹے انسان کو مار دیا، لیکن سر ہم نے خود ان کی موت کی رپورٹ تیار کی ہے۔ پروفیسر شمیم نے حیرت سے کہا، کہاں ہے رپورٹ؟ دکھاؤ مجھے۔ سحر نے کہا کہ وہ تو ہم نے سر علی کے آفس میں دے دی، مجھے دکھاؤ فوری طور پر۔ سر نے حیرت سے کہا۔ تیمور اور رجب جب سر علی کے آفس پہنچے تو دیکھا تمام فائلیں غائب تھیں۔ تیمور نے جلدی سے چوکیدار سے پوچھا کہ سر عاصم یہاں آئے تھے؟ چوکیدار نے کہا کہ وہ تو کل سے آئے نہیں، استعفیٰ دے کر چلے گئے، اب آفس ان کے استعمال میں نہیں۔ تیمور نے واپس آ کر سب کو بتایا کہ رپورٹس غائب ہیں۔ زیبا نے فون ملایا تو جلد ہی سر نے فون پک کر لیا۔ سر آپ نے رپورٹس چیک کی جو سر فاروق کی ہم نے تیار کی تھی؟ کون سر فاروق؟ اور میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں آئی آپ کی، ویسے بھی میں اب کینیڈا شفٹ ہو رہا ہوں، پاکستان شاید ہی واپس آؤں۔ یہ کہہ کر انہوں نے فوراً فون بند کر دیا۔ ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ سب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پھر مردہ خانہ جانا چاہیے تاکہ تصدیق ہو جائے کہ وہ سر فاروق ہی تھے۔ اس مرتبہ رجب، تیمور، سحر، نور کے ساتھ سارا بھی شامل تھی۔ 6 لوگ کی ٹیم فوجی انداز میں پریڈ لگاتی جب مردہ خانے پہنچی تو ڈھونڈتے ہوئے اسی دراز پر پہنچ گئے جہاں سر فاروق کی لاش رکھی تھی۔ لاش اپنی جگہ موجود تھی۔ حیرت تو اس بات کی تھی کہ لاش ابھی تک اتنی فریش تھی جیسے کل ہی کی بات ہو۔ زیبا کو اچانک وہی مردہ یاد آ گیا جسے دیکھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دراز کھولا تو نور نے دیکھا آج اس مردے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ نور نے قدرے آگے ہو کر غور سے دیکھا اور اسے محسوس ہوا جیسے مردہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آپس میں نظر مل گئی ہو۔ نور خوف سے پیچھے کو مڑی تو دیکھا اس کی ٹیم جا چکی تھی۔ خوف سے نور نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ کوریڈور کے آخر تک پہنچنے پر بھی اسے کوئی نظر نہ آیا۔ نور نے سوچا نہ جانے کوریڈور سے دائیں ہاتھ باہر نکلنا تھا یا بائیں ہاتھ۔ اسی کشمکش میں وہ سیدھے ہاتھ پر مڑ گئی۔ یہاں سے بھی باہر جانے کا راستہ نہ مل سکا۔ اب وہ بھاگتی ہوئی بائیں ہاتھ کو مڑی، باہر نکلنے کا راستہ کہیں نظر نہیں آیا۔ زیبا خوف سے کانپ رہی تھی کہ وہ مردہ خانے میں اکیلی اور باہر جانے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر لائٹ چلی گئی تو موت یقینی۔ اوپر سے مردہ خانے میں اچانک کافی بدبو بھی محسوس ہو رہی تھی۔ روتے روتے اس نے اللہ کو یاد کیا اور مدد طلب کی۔ ایک اور جانب کو مڑی تو سامنے دور کوریڈور میں کچھ اندھیرا سا تھا، مگر وہاں کسی کو فرش پر صفائی کرتے ہوئے دیکھا۔ پہلے نور کے دل میں آیا کہیں یہ کوئی مردہ تو نہیں۔ ڈرتے ڈرتے آیت الکرسی پڑھتی ہوئی اس کے قریب گئی اور کہا، مجھے باہر جانے والا راستہ بتا سکتے ہیں پلیز؟ اس کی شکل نور اندھیرے کی وجہ سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کو کہا۔ اب اس کے ہاتھ میں صفائی والا موپ نہیں تھا بلکہ سر علی کا آزار بند تھا۔ نور چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔